ثواب سمجھے اور اعلیٰ سمجھے. سمجھ گیا نا بات؟ اس طرح طریقت میں مختلف طرق اور سلاسل ہیں اور مختلف مشائخ ہیں جن سے بیعت ہوتی ہے. اللہ کے ہاں کس کا درجہ کس کا رتبہ حقیقتاً سب سے بلند ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر مرید کو حق ہے کہ وہ اپنے شیخ کو اکمل سمجھے تاکہ زیادہ سے زیادہ یکسوئی ہو اور فیض حاصل کر سکے. مگر امر حقیقت کہ اللہ کے ہاں عرفہ اور اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے، اکمل کون ہے، یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہ ہم لوگ دعویٰ نہیں کر سکتے. لہذا آپ بھی جب اپنے مشن کو پیش کریں اس میں تیقن بھی ہو اور عاجزی بھی ہو، یقین کی کیفیت بھی ہو اور عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کریں. ہمارا کوئی مقابلہ کسی سے نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ سارے ہی ہم سے اچھے ہیں، سارے ہم سے اچھے. اور دعوت کا طریق یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک دعوت ہے، اگر یہ پسند آ جائے اور دوسروں سے یہ کام منفرد اور زیادہ بھلا لگے تو آپ قبول کر لیں، اور اگر یہ کام اچھا نہیں کوئی اور کام اس سے زیادہ بہتر لگے تو اس کو قبول کر لیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ اللہ کے حکم کی تعمیل ضرور کریں کہ کام اجتماعی ہونا چاہیے. جب تک کام میں اجتماعی نظم نہیں ہوگا، انفرادی طور پہ مختلف کاموں میں لگے رہیں گے، اس کے نتائج نہیں ہوں گے. لہذا قیام جماعت ایک فریضہ ہوا. یہ آیت نمبر 104 سورہ آل عمران یاد رکھ لیں. قیام جماعت ایک اجتماعی نظم کا بنانا، ایک جماعت کو قائم کرنا، ایک بڑی تنظیم کو بنانا دین کی دعوت اور دین کی اقامت کے لیے یہ ایک فریضہ ہے، فریضہ دین ہے جس کی ادائیگی ہماری اجتماعی ذمہ داری. لہذا آپ لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ آج کفر، فتنہ، شر، باطل، فحاشی، عریانی، فسق اور فجور، وہ تمام عوامل جو دین کو اور ایمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمارے ایمان کی غارت گری کا سامان فراہم کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اور امت کا تشخص، دینی تشخص ختم ہو رہا ہے اور ایک تباہی اور بربادی کی کیفیت میں ہم مبتلا ہیں. ان کی یلغار اجتماعی ہے جس کے پیچھے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں اور طاقتوں کی اجتماعی قوت، اداروں کی قوت. ایک امریکہ، برطانیہ یا اسرائیل کی بات کیا، پوری مغربی دنیا بنیاد پرستی کو ختم کرنے کے نام پر اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر ان دو عنوانات کے در پردہ اسلامی انقلاب کو، اسلامی تحریکوں کو، اسلام کی تجدید و احیاء کو، اسلام کی تجدید و احیاء کو ایک عالمی دباؤ کے ذریعے ختم کرنا چاہتی ہے اور اسلامی جہاد کو اور اسلامی انقلاب کو عالمی دباؤ کے ذریعے ختم کرنا چاہتی ہے. جہاں اسلام کی تجدید ہو رہی ہے، اسلام کا احیاء ہو رہا ہے، فکری سطح پر، علمی سطح پر، تہذیبی اور ثقافتی سطح پر، معاشی اور اقتصادی سطح پر، سیاسی اور سماجی سطح پر کوئی تحریک اسلام کی دعوت لے کے اٹھی ہے اور اس تحریک کے اندر ایک جان ہے، اس کی دعوت میں اقامت دین کا ایک مستقبل دکھائی دے رہا ہے، اس کے ذریعے اسلامی تہذیب و ثقافت کو ایک عروج مل رہا ہے اور ایمان کو تقویت اور تجدید مل رہی ہے. جہاں جس خطہ زمین میں اسلام کی دعوت اٹھ رہی ہے اور اس سے اسلام کا ایک مستقبل تابندہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، وہ بنیاد پرستی کے خاتمے کا عنوان بنا کر اس خطہ زمین پر حملہ آور ہے. اور ان کے حملے ہمہ جہت حملے ہیں. تہذیبی حملہ ہے، ثقافتی حملہ ہے، فکری اور نظریاتی حملہ ہے، سیاسی حملہ ہے، حکومتی حملہ ہے،
فوجی اور دفاعی حملہ ہے، اقتصادی حملہ ہے، طرح طرح کے حملے، تاکہ اس خطہ زمین پر رہنے والے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے، عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے، ان کا جینا ان کے لیے دوبھر کر دیا جائے۔ اور قرآن مجید نے اس امر کی طرف بار بار اشارہ فرمایا تھا، کثرت کے ساتھ مختلف مقامات پہ اس کا ذکر آیا۔ قرآن مجید نے فرمایا اور فرمایا کہ یہ مثلا البقرہ کی آیت نمبر 109 میں، میں ایک دو مقامات صرف نمونے کے طور پہ برسبیل تذکرہ ذہن میں آ گئے، میں کوٹ کروانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ دیکھو اکثر اہل کتاب یعنی عالم یہودیت اور عالم عیسائیت کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تمہیں ایمان قبول کرنے کے بعد اور مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹا دیں، تمہیں دوبارہ کفر کی طرف پلٹا دیں، حسدا من عند انفسہم، اور یہ سارا پس منظر اس کا حسد ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 ہے۔ اس طرح قرآن مجید نے آیت نمبر 120 سورہ بقرہ کی ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیں کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں لاکھ جتن کر لو، وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم اپنی ملت، اپنا مذہب، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے دین کو بطور نظام جب تک چھوڑ کر ان کی ملت یعنی تہذیب و ثقافت کو اپنا نہ لو، جب تک تم اپنا تشخص ختم کرنے پر تیار نہیں ہو جاتے اور ان کے تشخص کو، ان کی ملت کو، ان کی تہذیب کو، ان کے ثقافت کو، ان کے نظریہ حیات کو جب تک تم اپنا نہیں لیتے، اس وقت تک لاکھ جتن کرتے رہو، یہود و نصارہ اور کفر طاغوت اور صہیونی طاقتیں تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتی۔ ان کی دین دشمنی ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر کیا۔ تو جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ دین کو مٹانے کے لیے کفر و طاغوت اور باطل کا فتنہ نہ صرف اجتماعی سطح پر بلکہ عالمی قوت کے ساتھ حملہ آور ہے، اتنا بڑا منظم حملہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ممکن ہے کہ آپ ایمان اور دین کو محض انفرادی کوششوں سے بچا سکیں؟ ناممکن ہے۔ جتنا بڑا دباؤ ہوگا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ دباؤ چاہیے۔ تو امت مسلمہ منظم ہوگی، مجتمع قوت کے ساتھ اقامت دین اور دعوت دین کا فریضہ ادا کرے گی، تو تب جا کر باطل طاغوتی فتنہ بھی ختم ہوگا اور اسلام کی دعوت بپا ہوگی اور اقامت دین کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، دعوت و اقامت دین کے کام کے لیے ایک تنظیم، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اور منکم امہ، اے امت مسلمہ تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فریضہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک جماعت قائم ہو گئی، کسی نے جماعت قائم کر لی، تو جو اس جماعت میں شامل ہو جائے، ہر شخص کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جماعت بنانے کا مکلف ہو، جماعت بن جائے، پھر اس کے بعد کئی لوگ اپنی اپنی محنت اور اخلاص اور للہیت اور اپنے اجتہاد سے جماعتیں، تنظیمیں، حلقے قائم کریں گے،
دعوت و اقامت دین کے لیے افراد امت کو جو کام پسند آ جائے، جس میں زیادہ خیر دکھائی دے، وہ اس میں تعاون کر لے، وہ اس میں تعاون کر لے۔ بحیثیت منہاج القرآن کے رفیق کے اور مصطفی انقلاب کے عظیم مشن کے سپاہی کے، اس میں شرکت اور تعاون کا فریضہ جو آپ انجام دے رہے ہیں، یہ محض کوئی دنیاوی کام نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور فرائض دین میں سے اس ایک اہم فریضے کی تعمیل ہے۔ اب ارشاد فرمایا